الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے فضل سے آج ہم اپنی سلسلہ وار گفتگو میں شہید کی اقسام بیان کریں گے کہ وہ کون کون سی موت ہے جو شہادت کی موت کہلاتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے چند احادیث ہم پیش کریں گے۔ متفرق عنوان کے تحت تو سب سے پہلے کم سن بچوں کی موت والدین کے لیے ذریعہ نجات کا سبب ہوتی ہے، یعنی جو کم سن بچے ہوتے ہیں جو اپنی کم عمر میں ہی فوت ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، تو وہ اپنے والدین کے لیے ذریعہ نجات کا سبب بنتے ہیں وہ بچے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے 3 بچے جوانی سے پہلے مر جائیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس شخص کے 3 بچے جوانی سے پہلے یعنی نابالغ تھے یا اور اس سے کم عمر میں یا بچپنے میں ہی فوت ہو گئے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کے 3 بچے جوانی سے پہلے مر جائیں تو وہ دوزخ سے بچاؤ کے لیے اس کا مضبوط قلعہ بن جائیں گے، یعنی اس شخص کے لیے وہ دوزخ سے بچاؤ کے لیے اس کا مضبوط قلعہ بن جائیں گے۔ وہ بچے جو کم سنی کی حالت میں فوت ہو گئے، کم عمر میں فوت ہو گئے، جوانی سے پہلے فوت ہو گئے، تو اپنے ماں باپ کے لیے وہ ایک مضبوط قلعہ بن جائیں گے انہیں دوزخ سے بچانے کے لیے۔ تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے 2 بچے مرے ہیں، یعنی جوانی سے پہلے یا رسول اللہ میرے 2 بچے مر گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 ہی صحیح۔ پھر ابن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا 1 بچہ مرا ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 1 ہی صحیح، یعنی کسی کا 1 بچہ یا 2 بچے یا 3 بچے جوانی سے پہلے جس شخص کے فوت ہو جائیں وہ اس کو دوزخ سے نجات کا سبب بنیں گے، وہ نجات دلائیں گے دوزخ سے، دوزخ کے عذاب سے، وہ مضبوط قلعہ بن جائیں گے، ڈھال بن جائیں گے وہ۔ تو یہ ان کو اجر ملے گا ان ماں باپ کو جن کے بچے کم سنی کی حالت میں مر جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ صبر پر قائم رہیں اور اس کے اجر کے اللہ سے خواہش مند رہیں، طالب رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر عطا فرمائے اور ہمیں اس کا اجر عطا فرمائے جو تو نے میری اولاد کو بچپنے میں ہی تو نے مجھ سے لے لیا، واپس بلا لیا اپنے پاس، تو اے اللہ ہمیں اس کا اجر عطا فرما۔ تو اس کا آخرت میں اجر یہ ہوگا کہ وہ بچے ذریعہ نجات بنیں گے وہ ان ماں باپ کے لیے۔ تو ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ جب ہمارا کوئی چھوٹا سا بچہ فوت ہو جاتا ہے ہمیں بڑا تکلیف ہوتی ہے، بہت غم ہوتا ہے، بے شک ہوتا ہے، ہر ماں باپ کو ہوتا ہے، لیکن اس غم کا بدلہ، اس کی جزا اللہ تعالیٰ جب قیامت میں دے گا تو ہم بڑا خوشی اور فرحت محسوس کریں گے اور اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب جانیں گے کہ اللہ تیری ہر چیز میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ تو نے بچپنے میں میری اولاد کو دنیا سے رخصت کر دیا، تو نے میری اولاد کو دنیا میں ہی اسے مار دیا، اسے موت دے دی،
اے اللہ آج تو ہمیں اس کا اجر دے رہا. وہی بچے نجات کا ذریعہ بنتے ہیں، خواہ وہ ایک بچہ کسی کا مرا ہو یا 2 ہو یا 3، وہ ذریعہ نجات بنیں گے آخرت میں ان والدین کے لیے جن کا وہ بچہ فوت ہوا ہے. یہ ابن ماجہ کی حدیث 1606، ترمذی کی حدیث نمبر 1061، اور بخاری کی 1249، اور مسلم کی 6698، حاکم کی 1416، اور ابن حبان کی 2941۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جن 2 مسلمان خاوند بیوی کے 3 بچے جوانی سے پہلے مر جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنی زائد رحمت سے ان سب والدین اور بچوں کو جنت میں داخل کرے گا، یعنی وہ بچے بھی جنتی ہیں اور ان کے والدین بھی جنتی ہیں۔ یہ ان ماں باپ کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے کہ اس پر وہ صبر کریں اور اللہ پر توکل رکھیں، اللہ سے امید رکھیں اپنے اجر کی، اپنے ثواب کی، تو اللہ تعالیٰ ان بچوں کو بھی جنت میں داخل فرمائے گا اور ان ماں باپ کو بھی جن کے بچے فوت ہوئے دنیا میں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر چیز میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اور ہمارے لیے ہر پریشانی میں اللہ تعالیٰ کی رحمت پوشیدہ ہوتی ہے جسے ہم دیکھ نہیں سکتے۔ ہر پریشانی میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور رحمت اسی طرح سے ہوتی ہے کہ یا تو اللہ تعالیٰ ہمارے کسی پریشانی کے سبب سے میرے گناہوں کو مٹا رہا ہے، یا ہمیں اس کے لیے اجر دے گا، وہ بھی آخرت میں۔ تو ہمیں کہیں نہ کہیں اس کا فائدہ ملنا ہے، خواہ وہ دنیا میں ملے یا آخرت میں ملے۔ جب بھی کوئی ہم پر مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، ہر پریشانی مصیبت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت پوشیدہ ہوتی ہے، جسے ہم چھوٹی عقل والے سمجھ نہیں سکتے۔ اسی طرح سے وہ رحمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث 1605 اور بخاری کی حدیث 1381 اور مسلم کی حدیث 6696۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تمام مسلمانوں کو بہت بڑی خوشخبری عطا فرمائی کہ جس کا 1 یا 2 یا 3 بچے جوانی سے پہلے فوت ہو جائیں اور ماں باپ صبر سے کام لیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان سب کو جنت میں داخل فرمائے گا اور جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ان سب کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، یعنی ان ماں باپ کے لیے اور ان بچوں کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے کہ وہ جس سے چاہیں وہ جنت میں داخل ہو جائیں۔ یہ اتنا بڑا اجر ہے ان کے لیے، ان ماں باپ کے لیے جو اپنے بچوں کی موت پر اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ نے ان پر رحمت کی ہے، اور صبر کریں۔ اور اس حالت میں جیسا کہ ہم قرآن مجید کی آیت پڑھا کرتے ہیں، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اسی کی امانت ہے اور اسی کی طرف ہمیں واپس پلٹنا ہے، واپس لوٹنا ہے۔ تو یہی ہے کہ جب ہم پر کوئی مصیبت آئے تو ہم ان کلمات کو کہیں، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ بھی ایک طرح کا صبر اور شکر ہے۔ اور صبر کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر مصیبت بھیجی، جو تکلیف بھیجی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر عطا فرمائے، بس اس کی دعا کریں۔ انشاءاللہ العظیم ان کے لیے بڑا ثواب ہے، بڑا انعام ہے آخرت میں، بڑی جزا ہے ان کے لیے۔ جو لوگ ان حالاتوں میں، تکلیف و مصیبت میں، مصائب و آلام میں جب وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں، ان کے لیے بڑے انعامات ہیں جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت مولا علی علیہ السلام سی حدیث مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا کچا بچہ گر جائے تو وہ کچا بچہ اللہ عز و جل سے جھگڑا کرے گا، جب اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو دوزخ میں ڈالے گا، پھر حکم ہوگا
کہ اے کچے بچے، اے جھگڑنے والے، اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جا، تو وہ ان دونوں یعنی اپنے ماں باپ کو وہ بچہ جنت میں لے جائے گا۔ یعنی کسی کا کچا بچہ ساقط ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے ماں کے پیٹ میں ہی، تو وہ بچہ بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اپنے والدین کی مغفرت کے لیے جھگڑے گا، انہیں دوزخ سے بچائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ انہیں دوزخ میں ڈالے گا تو اللہ تعالیٰ وہ بچہ اللہ تعالیٰ سے جھگڑے گا، اے میرے رب میرے ماں باپ کو بخش دے، انہیں دوزخ سے نجات دے۔ تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو یعنی اس کے والدین کو دوزخ سے نجات دے کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ یعنی وہ کچا بچہ بھی جو ابھی دنیا میں بھی نہیں آیا، دنیا میں آنے سے پہلے ہی بھی وہ ساقط ہو گیا، بچہ گر گیا ماں کے پیٹ سے، وہ بچہ بھی جھگڑا کرے گا۔ تو یہ انعامات ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے، بس ہمیں ان پر صبر کرنا چاہیے اور یہی سوچنا چاہیے ہر مصیبت میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور اس کی حکمت ہوتی ہے، اور ہمیں اس کا اجر کہیں نہ کہیں ملنا ہے، کیونکہ جب بھی کوئی مصیبت آئے اور اس پر بندہ صبر کرے تو ایسا ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر نہ دے۔ اللہ کا وعدہ ہے جو مصیبت پر صبر کرے گا میں اس کو بہترین جزا عطا فرماؤں گا، بہترین اجر عطا فرماؤں گا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ حالانکہ اس پر میری ایک پوری کتاب ہے صبر اور توکل، تو قرآن اور حدیث کے حوالے سے یہ ساری چیزیں آپ کو وہاں تفصیلی طور پر مل جائیں گی۔ تو یہ حدیث ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1608، یعنی جو بچہ مدت حمل پوری ہونے سے پہلے ساقط ہو جائے، یعنی جس کا حمل گر جائے، تو وہ بھی اپنے والدین کی مغفرت کا ذریعہ بنے گا۔ سبحان اللہ، کیسی کیسی عظیم مہربانی اور کرم ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنی نوازشیں کرے گا۔ اب اس کے بعد ہم ایک خاص چیز جس کو میں چاہوں گا کہ ہمارے تمام ناظرین اور سامعین حضرات بغور سنیں، بغور ملاحظہ فرمائیں، کیونکہ میں اکثر دیکھا کرتا ہوں بعض لوگوں کی یہ عادت بن چکی ہے کہ وہ قرض کسی کا لے لیتے ہیں اور دینے کی نیت نہیں کرتے کہ اس کو واپس کر دیا جائے، اور بعض لوگوں کی تو نیت ہی یہ ہوتی ہے قرض لینے کی کہ اس کی مجھے بے ایمانی کرنا، مجھے دینا ہی نہیں ہے، لیکن وہ نہیں جانتے کہ قرض لینے کے بعد اگر اس کا ادا نہیں کیا، خواہ وہ شہادت کی موت ہی کیوں نہ مرے، اس کی بخشش نہیں ہوگی جب تک کہ اس کا قرض ادا نہ کر دے، کیونکہ یہ حقوق العباد میں سے ہے۔ جب تک کہ بندہ معاف نہ کر دے یا بندے کا حق ادا نہ کر دیا جائے تب تک اس کی بخشش نہیں ہو سکتی، خواہ وہ راہ خدا میں جنگ کرے، لڑے، قتل ہو جائے، شہید ہو جائے، پھر بھی اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کر دے جس کا تو نے قرض لیا تھا۔ تو یہ بہت بڑا اہم مسئلہ ہے اور ہماری عوام اس سے ناواقف ہے، نہیں جانتی ہے، اور اس کا نفس اس چیز کی طرف اسے راغب کرتا ہے کہ فلاں کا تو نے بے ایمانی کر لی، فلاں کا تو نے اتنا قرض لیا تھا واپس ہی نہیں کیا، اور اس طرح تو اگر مر گیا تو پوری زندگی عبادت کر، سجدے میں پڑا رہے، پوری زندگی روزہ رکھ، سینکڑوں حج کر لے، عمرے کر لے، لیکن یہ تجھے کوئی نفع نہ دیں گے جب تک وہ قرض دار تیرے قرض اتار نہ دے، اور مقروض ہو کر نہ مر۔ کسی کا 1 روپیہ بھی اگر باقی رہ جائے تو اس کا واپس کر، اس کو لوٹا دے، ورنہ تیری بخشش نہیں ہوگی، خواہ وہ تو شہید کی موت مرے یا عام لوگوں کی موت مرے۔ تو میں چاہوں گا کہ اس چیز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، لوگوں تک یہ بات پہنچے، تاکہ لوگ قرض لینے کے بعد ادا کرنے کی نیت کر لیں اور کبھی یہ تصور نہ کریں، کبھی یہ گمان نہ کریں کہ نہیں اب کچھ نہیں ہوگا، اب تو میں نے لے لیا، میں نے کھا لیا، میرا بھی بہت سے لوگ لے گئے، انہوں نے میرا نہیں دیا، انہوں نے نہیں دیا، وہ ان کا وہ جانے، ان کا حساب اللہ تعالیٰ ان سے لے گا، تمہارا حساب اللہ تعالیٰ تم سے لے گا۔ تم اپنا یہ ایک طریقہ بناؤ
کہ جس کا بھی قرض لو اس کا قرض واپس کرو اور مقررہ وقت تک واپس کرو، کوشش یہ کرو، نیت کر لو، اور اللہ تبارک و تعالی غیب سے مدد فرماتا ہے جو لوگ قرض ادائیگی کی نیت کر لیتے ہیں۔ اور یہ میرا اپنا ایک ذاتی تجربہ ہے، میں نے خود کیا ہے کہ بندہ جب کسی چیز کی نیت کر لے، ارادہ کر لے کہ اے اللہ مجھے فلاں کا قرض ہے، مجھے اتارنا، مجھے بڑی فکر ہے، اور نیت کر لے، اس کے لیے پریشان ہو وہ، تو اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی مدد فرماتا ہے، وہ اس کا قرض اتار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی مدد کرتا ہے، وہ پیسہ اس کے پاس کہاں سے آتا ہے وہ جان بھی نہیں پاتا ہے، اور اس قرضدار کا قرض اتر جاتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی جان اس کے قرض کے ساتھ معلق رہتی ہے یہاں تک کہ اس کی طرف سے قرض ادا نہ کر دیا جائے۔ یعنی کہ مومن کی جو جان ہوتی ہے اس کے قرض کی وجہ سے معلق رہتی، لٹکی رہتی ہے، نہ ادھر کی نہ ادھر کی، یعنی اس کی بخشش نہیں ہو رہی، نہ مغفرت ہو رہی ہے، نہ ادھر کی ہے نہ ادھر کی ہے، جب تک کہ اس کا قرض ادا نہ کر دیا جائے۔ اب وہ خواہ کوئی بھی کرنے والا ہو، جیسے کہ قرض دار مر گیا حالانکہ اس کی نیت تھی لیکن کسی مجبوری کے سبب سے وہ قرض ادا نہیں کر پایا، تو اس کے گھر والوں کو چاہیے، مرنے والے کے گھر والوں کو چاہیے کہ وہ قرض اس کا اتاریں، لوگوں سے پوچھیں یا ان کی جانکاری میں ہو تو اس تک اس کا جو بھی قرض بنا ہو تو اس کا قرض ادا کر کے آئیں، تاکہ اس کی جان معلق نہ رہے اور مغفرت اس کی ہو جائے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث 2413۔ اسی ضمن میں اگلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا دل و جان اپنے قرض میں لگا رہتا ہے جو اس کے اوپر قرض ہوتا ہے جب تک کہ اس کا کوئی قرض ادا نہ کر دے، اسی میں اس کی جان لگی رہتی ہے، اس کا دل لگا رہتا ہے، فلاں کا میرا قرض، فلاں کا مجھ پر قرض ہے، فلاں کا مجھ پر قرض ہے، جب تک کہ اس کا کوئی قرض ادا نہ کر دے، یعنی اس کی روح بھی پریشان رہتی ہے جب تک کہ اس کا قرض ادا نہ ہو جائے۔ یہ ترمذی کی حدیث 1078 اور 1079۔ اللہ کے نزدیک قرض بڑا گناہ ہے، لوگوں کے نزدیک تو بڑا آسان ہے، کوئی گناہ نہیں سمجھتے، وہ قرض لے لیا حجم کر گئے، لوٹالنا ہی نہیں، نیت ہی نہیں ان کی ہوتی ہے، آج دے دیں گے، کل دے دیں گے، پرسوں دے دیں گے، اس طرح سے پریشان بھی کرتے ہیں، لیکن جانتے نہیں وہ کتنا گناہ کما رہے ہیں۔ وہ جب ان کی آنکھیں بند ہوں گی اس کے بعد انہیں پتہ چلے گا کہ وہ دنیا میں کون سا بڑا گناہ کر کے آئے ہیں، وہ سب سے بڑا گناہ۔ تم نے زنا کیا، اللہ چاہے تو معاف کر دے، تم نے نمازیں نہ پڑھی، اللہ اپنی رحمت سے چاہے تو معاف کر دے، تم نے روزہ نہیں رکھا، کیونکہ یہ روزہ رکھنا یہ اللہ کے حقوق میں سے ہے، اللہ کا حق ہے، اللہ چاہے تو معاف کر دے، لیکن تم نے اگر کسی کا قرض لیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ہرگز معاف نہیں کروں گا، تو نے جس کا قرض لیا وہ معاف کرے، میں معاف نہیں کروں گا۔ یہ اتنا گناہ ہے، اتنا بڑا عظیم گناہ ہے یہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کے منع کردہ کبائر کے بعد، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے جو گناہ کبیرہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، ان کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ بندے پر جب موت آئے تو وہ مقروض یعنی قرض دار ہو اور اس نے قرض ادائیگی کے لیے کچھ بھی نہ چھوڑا ہو۔ یعنی جتنے گناہ کبیرہ ہیں ان کے بعد سب سے بڑا گناہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ بندے پر جب موت آئے تو وہ مقروض ہو یعنی قرض دار ہو کسی کا، اور اس نے قرض ادائیگی کے لیے کچھ چھوڑا بھی نہ ہو، تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ حالانکہ احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی
کل حیات طیبہ میں کسی بھی مقروض یعنی قرض دار کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی، آپ اس سے اندازہ لگائیں۔ صحابہ کرام سے فرما دیا کہ آپ پڑھا دیجئے، یا کسی نے یہ کہہ دیا کہ آقا علیہ السلام میں اس کا قرض کی ذمہ داری لیتا ہوں، میں اس کا قرض ادا کرتا ہوں، تب آپ نے اس صحابی کی نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ یعنی اللہ کے رسول نے اپنے ساتھیوں کی بھی، جو کہ مقروض مرا، قرض دار مرا، اللہ کے رسول نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی، صحابہ کو حکم دے دیا تم پڑھا دو، میں نہیں پڑھاؤں گا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ کچھ لوگ بڑی آسانی سے قرض لے لیتے ہیں، پھر اس کی بے ایمانی کر لیتے ہیں اور قرض ادا نہیں کرتے، تو قرض لینا کتنا بڑا گناہ ہے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث 3342۔ اب ہم شہادت کے متعلق احادیث بیان کریں گے۔ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے صدق دل سے شہادت مانگی تو اللہ تعالیٰ اس کو شہید کا درجہ عطا فرمائے گا، اگرچہ وہ اپنے بستر پر مرے۔ صرف نیت، ارادہ اور یہ دعا ہو، نیت، ارادہ اور اس میں یہ دعا ہو۔ مطلب کوئی شخص یہ نیت کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے، کیونکہ ہر دعا نیت سے ہوتی ہے، زبان تو صرف ظاہر کرتی ہے، لیکن حقیقتاً جو کلمات اس کے زبان سے نکلتے ہیں اگر وہ دل سے نہ نکلیں تو اس کی نیت بیکار ہے، اس کی نیت خراب ہے، اور تمام اعمال کا جو مدار ہوتا ہے وہ نیتوں پر موقوف ہوتا ہے۔ تو کوئی شخص اگر یہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے شہادت کی موت عطا فرمائے تو اللہ تعالیٰ اسے شہادت کی موت عطا فرماتا ہے، خواہ وہ بستر پر ہی کیوں نہ مرے۔ یہ مسلم کی حدیث 4930، ابو داؤد کی حدیث 1520 اور نسائی کی حدیث 3167۔ اب ہم شہید کی اقسام بیان کریں گے کہ شہید کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، کہ کون کون سی موت شہادت کی موت کہلاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شہید 5 ہیں، یعنی ایک جو طاعون یعنی وبا سے مرے، دوسرا جو پیٹ کے امراض یعنی دست، ہیضہ وغیرہ یعنی پیٹ کی جو بیماریاں ہیں ان سے مرے، تیسرا جو ڈوب کر مرے، جو پانی میں ڈوب کر مرے، چوتھا دب کر یا دیوال یا مکان کے نیچے مرے، کسی چیز میں دب کر مر جائے، اور پانچواں وہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے۔ یہ 5 اقسام اس حدیث میں بیان ہوئے ہیں۔ یہ ترمذی کی حدیث 1063، بخاری 653، بخاری 2829، نسائی 31680۔ اگلی حدیث میں 7 قسمیں بیان ہوئی ہیں شہادت کی۔ حضرت جابر بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں قتل ہو جانے کے علاوہ بھی شہادت کے 7 اسباب ہیں، 7 قسمیں ہیں، یعنی کہ جہاد کے علاوہ بھی 7 قسمیں ایسی ہیں، 7 اسباب ایسے ہیں، اگر ان اسبابوں میں سے کسی ایک سبب سے انسان کی اگر موت آتی ہے تو وہ شہید ہے۔ نمبر 1، طاعون سے مرنے والا شہید، پانی میں ڈوب کر مرنے والا شہید، اور جات الجنب سے مر جانے والا شہید۔ جات الجنب ایک سخت قسم کی بیماری ہے جس میں پھیپھڑوں میں پانی بھر جاتا ہے، پانی پڑ جاتا ہے، یا پسلی کے اندر ایک پھوڑا بن جاتا ہے، یہ پسلیوں کے اندر ایک پھوڑا بن جاتا ہے۔ اکثر انسان اس بیماری سے ہلاک ہو جاتا ہے۔ اور پیٹ کی تکلیف میں مر جانے والا شہید ہے،
کسی مکان یا دیوار کے نیچے آ جانے والا شہید ہے، اور وہ عورت جو ولادت کی تکلیف یعنی درد ذہ میں وفات پا جائے، یعنی کہ ڈلیوری کے وقت، بچہ پیدا ہونے کے وقت اگر عورت کی اگر موت ہو جاتی وہ بھی شہید ہے، وفات پا جائے وہ عورت بھی شہید ہے، اور آگ سے جل کر مر جانے والا بھی شہید ہے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث 3111، حاکم 1300۔ سفر کی موت بھی شہادت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سفر کی موت بھی شہادت ہے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث 1613، یعنی سفر میں جا رہے ہو، راستے میں تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر گئے تم، وہ بھی شہادت ہے۔ سفر کی موت یا کسی اور وجہ سے، ایکسیڈنٹ نہیں بھی ہوا، کسی اور وجہ سے بھی تم حالانکہ تم حالت سفر میں تھے، اس سفر میں موت واقع ہونا یہ شہادت کی طرف اشارہ ہے اس کا کہ وہ اس کی موت جو ہے شہادت کی موت ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو پیٹ کی بیماری میں مرا وہ شہادت کی موت مرا، وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا، اور صبح شام جنت سے اس کا رزق پہنچایا جائے گا۔ یعنی پیٹ کی بیماریوں مرنے والا بھی شہید ہے، اور وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا، اور جنت سے اس کا رزق پہنچایا جائے گا قبر کے اندر۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث 1615۔ مال کی خاطر قتل ہونے والا شہید، یہ اور بھی الگ قسم ہیں، جیسے سفر کی موت، یہ بھی شہید کہلائے گا، اور اسی طرح مال کی خاطر قتل ہونے والا شہید، یعنی کہ شہید کی کئی اقسام ہیں۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنی مال کی خاطر قتل کر دیا گیا وہ بھی شہید ہے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے 2580، اور ترمذی کی حدیث 1418۔ یعنی کہ یہاں اس حدیث سے مراد یہ ہے، کسی کے پاس مال تھا، رات کو کچھ چور ڈاکو وغیرہ یا گنڈے وغیرہ اس کے گھر میں داخل ہو گئے، اور اس نے اپنے بچاؤ کے لیے، اپنے مال کے بچاؤ کے لیے ان سے لڑا وہ، اور اسی دوران اس کا قتل ہو جائے تو وہ بھی شہید ہے۔ یہاں اس سے مراد اس حدیث سے یہ ہے کہ مال کی خاطر قتل ہونے والا بھی شہید ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا مال کوئی ناحق چھیننے کا ارادہ کرے اور وہ اس سے لڑے اور مارا جائے وہ شہید ہے، اور اس کے لیے جنت ہے۔ یہ نسائی کی حدیث 4094، 4093، بخاری 2480، ابو داؤد 4771، اور ترمذی 1420۔ اسی ضمن میں اگلی حدیث حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مارا جائے اپنے مال کے لیے وہ شہید ہے، اور جو مارا جائے اپنی جان بچانے کے لیے وہ شہید ہے، اور جو مارا جائے اپنے دین کے لیے بھی، جو دین کے لیے مارا جائے یعنی دین کے لیے لڑ رہا تھا وہ، تو وہ بھی شہید ہے، اور جو اپنے گھر والوں کو بچانے کے لیے مارا جائے وہ بھی شہید ہے۔ یہ اور بھی قسمیں ہو گئیں شہید کی، کون کس کو شہید کہتے ہیں۔ صرف راہ خدا میں لڑنے والا ہی شہید نہیں ہوتا، بلکہ ان اسباب میں سے کسی ایک سبب سے مرنے والا بھی شہید ہے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث 4772 اور نسائی کی حدیث 4102۔ ظلم سے جو قتل کر دیا جائے وہ بھی شہید۔ حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ظلم سے قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے۔ نسائی کی حدیث 4103۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص خدمت نبوی میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ اگر کوئی شخص ظلم سے میرا مال دولت لینے کے لیے آ جائے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اگر کوئی شخص ظلم سے میرا مال لینے کے لیے آ جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں چاہیے
کہ اسے خدا کا خوف دلاؤ اور اسے خدا کی قسم دو، اگر وہ پھر بھی نہ مانے تو اس سے جھگڑا کرو، اور اگر تم حفاظت کرتے ہوئے مارے گئے تو تم شہید ہو جاؤ گے اور تم جنت میں داخل ہوگے اور پھر اپنا مال اور دولت بچا لو گے، اور اگر وہ ظالم مارا گیا تو وہ دوزخ میں جائے گا۔ اگر تمہارے ہاتھوں سے اگر وہ ظالم اگر مارا جائے تو وہ ظالم دوزخ میں جائے گا، تم مارے گئے تو تم جنت میں جاؤ گے۔ یہ نسائی کی حدیث 4089 اور 4090۔ اور اسی کے ساتھ ہی ہم آج کی اپنی اس گفتگو کو ختم کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ العظیم اگلی نشست میں ہم قبر کا بیان قرآن کی روشنی میں بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔